سے آپ حضرات کے درمیان خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے متعلق چند باتیں چند معلومات آپ کے سامنے پیش کروں، ضروری ہے کہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اس عظیم عزائز سرکار سید الشہداء کے لیے منتخب کیا، اور اس نے اتنے بڑے عمل کی ذمہ داری ہمارے نجیب کانوں پر ڈالی، اور الحمدللہ شہزادی کا کرم ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو اپنے اعتبار سے بہتر نبھانے کی کوشش کی، اور لائق سب احترام ہے آپ حضرات۔ واقعاً جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان 12 دنوں میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ حضرات نے امام حسین کی عزاداری نہیں کی، واقعاً یہ میں دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف عزاداری نہیں کی ہے بلکہ عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد عزاداری کو بھی زندہ رکھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے عزادار ہونا آسان ہے، عزادار کے ساتھ ذمہ دار شریعت ہونا بڑا مشکل ہے، اور آپ نے عزاداری کے ساتھ ساتھ امام حسین کے اس مقصد کو جو کربلا والوں کا مقصد ہے کہ اتحاد اور یونیٹی اور بھائی چارے کے ساتھ کربلا کا مقصد عام کیا جائے، ان 12 دنوں میں نے محسوس کیا۔ اور محترم جناب نواب صاحب اور جناب حسن زیدی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پورے جلوس کو کور کر کے یہ بات ہر انسان تک پہنچائی کہ مقصد حسین کیا تھا۔ حسین کا مقصد کربلا میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ حسین اتحاد کے لیے آئے تھے، امام حسین بھائی چارے کے لیے آئے تھے، امام حسین دوریاں مٹانے آئے تھے۔ محرم دوریاں بڑھانے کا نام نہیں بلکہ محرم دوریاں کم کرنے کا نام ہے، اور جتنی ہو سکے اس فرش قضا کے صدقے میں ہم دوریاں ختم کریں اور ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے کہ میں ایک مبلغ، ایک ذاکر، ایک خطیب کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور میں نے کوشش کی ان 12 دنوں میں کہ ممبر سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو اختلاف کا سبب بنے یا کسی کو اذیت کا سبب بنے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات یا میری کوئی گفتگو کسی کے لیے اذیت کا سبب بنی ہو تو میں ممبر سے اسے معذرت خواہ ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ شہزادی کے وسیلے سے مجھے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہمیں امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے اور قیامت تک امام حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جو موضوع میں لے کے آپ کے ساتھ چلا تھا ایک محرم سے، وہ تھا امام حسین کے قیام کے ابراز و مقاصد۔ امام حسین نے قیام کیوں کیا، مقصد حسین کربلا آ کے کیا تھا، اور ان 10-12 دنوں میں آپ کے سامنے چند باتیں، چند معلومات پیش کی۔ دیدار گرامی، جب بھی قیام امام حسین کی بات آتی ہے تو اکثر یہ سوال انسان کے ذہنوں میں آتا ہے، اور اکثر یہ سوال پوچھا بھی گیا، مولانا یہ بتائیں کہ امام حسین نے قیام کیا، جنگ کی، مقابلہ کیا، امام حسن نے صلح کی۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں کربلا کے بعد آتا ہے کہ کیوں امام حسن نے صلح کی ہے اور امام حسین نے جنگ کی، جبکہ دونوں مولا کائنات کے بیٹے ہیں، دونوں ہاشمی شیر ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ایک امام صلح کر رہا ہے، ایک امام جنگ کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بڑی افسوس کی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کو ہمارے یہ تصور کیا تھا امام معاذ اللہ نعوذ باللہ امام خوفزدہ ہو گئے تھے، امام ڈر گئے تھے۔ جانے گرامی، یہ بات مانی نہیں جا سکتی، جس کے رگ میں علی کا خون دوڑ رہا ہو وہ خوفزدہ ہو کسی صلح کر لے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ دیکھیں، مولا کائنات کا بہت مشہور جملہ ہے، مولا کہتے ہیں اگر تمہیں کسی تاریخ کو، کسی واقعے کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو اس زمانے میں رکھ کے سوچو، تب تم محسوس کرو کہ تاریخ کیا تھی اور یہ حالات کیوں رونما ہو۔ جس دور میں امام حسن ہے، جو دور امام حسن کا ہے، اگر اس دور میں امام حسین بھی ہوتے تو امام وہی کرتے جو امام حسن نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات امام کے ساتھ نہیں تھے، حالات سازگار نہیں تھے۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، اس وقت مولا کائنات کوفے میں ایک لشکر تیار کر رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ شام والوں سے، حاکم شام سے، بنو امیہ سے مقابلہ کیا جا سکے، جو صفین کی کسر رہ گئی تھی اسے پورا کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کہ امام اس قیام سے پہلے امام کی دنیا سے رخصت ہو گئے، امام شہادت ہو گئی امام،
لیکن امام کی شہادت کے بعد امام حسن نے اس لشکر کی باغور سنبھالی. اور ہمارے یہاں یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے کہ امام حسن بھی مولائے کائنات کی طرح خلیفۃ المسلمین رہے ہیں. تقریباً 3 ماہ یا 2.5 ماہ جناب امام حسن خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں امام حسن. امام حسن نے باغور سنبھالی جنگ کی. جب امام جنگ کے لیے گئے ہیں تو امام کے لشکر میں کون سے لوگ؟ دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے. جب لشکر میں فرق ہو جائے تو جنگ کے نتیجے بدل جایا کرتے ہیں. کتنا فرق ہے لشکر میں. امام حسن کے لشکر میں 4 طرح کے افراد شامل ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں. پہلے کون؟ جو امام علی کے چاہنے والے ہیں، مولا کے شیعہ ہیں. دوسرا وہ گروہ جو جنگ صفین میں مولائے کائنات سے جدا ہوا، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جو خارجی ہیں، جو جنگ صفین سے جدا ہوئے اور اس کے بعد مولائے کائنات سے جنگ نہروان میں مقابلہ کیا اور مارے گئے. تیسرا گروہ وہ ہے کوفے کا، جنہیں نہ امام حسن سے کوئی مطلب ہے نہ انہیں حاکم شام سے کوئی مطلب ہے. انہیں پیسہ چاہیے، جو انہیں پیسہ دے گا وہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے، جو زیادہ دے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اور چوتھا گروہ کچھ ایسے ہی کوفے کے لوگ جنہیں جنگ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. یہ 4 طرح کے لوگ امام حسن کے ساتھ موجود تھے. امام حسن نے جب قیام کیا، جب امام نے قیام کیا، ایک مرتبہ حاکم شام نے امام کو چالاکی سے، مکاری سے امام حسن کی فوج میں پھونک ڈال دی. اور یہ طریقہ پرانا چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی کو کمزور کرنا ہے تو اس کے لشکر میں پھونک ڈال دو، اس کے درمیان اختلاف پیدا کر دو. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی جاتی ہے. امام حسن کے لشکر میں اختلاف پیدا کیے گئے. سب سے پہلے جو امام حسن کے لشکر میں عبید اللہ ابن عباس، جن کو امام حسن نے کمانڈر بنایا تھا، خاندان بنی ہاشم سے تعلق تھا، لیکن جب درہم و دینار کی چھنک پہنچی کان میں تو امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر راتوں رات لشکر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور جا کے حاکم شام کے لشکر سے مل گئے. جب امام حسن کا اتنا بڑا لشکر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تو جنگ ایسے ہی امام حسن کے ساتھ ایسے افراد کم ہو گئے. اس کے بعد حاکم شام نے کیا چالاکی اپنائی کہ امام حسن کے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ حسن نے صلح کر لی. جو خوارج امام حسن کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے، یہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے ابھی آپ نے سنا کہ امام خوارج جنگ صفین مولائے کائنات سے جدا ہوئے تھے. جب جناب مالک اشتر کو مولائے کائنات میں جنگ کی سپہ سالاری سونپی، جناب مالک حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں. بعید ہے کہ سر قلم کر کے جنگ امام علی کے حق میں ڈال دیں، لیکن ادھر قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا. یعنی گرامی آپ سوچیں کہ قرآن نیزوں پر کیوں اٹھا، اس دھوکے کو سمجھیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، قرآن کی توہین کی گئی، قرآن کی بے حرمتی ہوئی. کیوں؟ اگر دنیا جنگ صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کے دھوکے کو سمجھ گئی ہوتی تو نہ آج قرآن کو آگ لگائی جاتی، نہ کوئی بدتمیز قرآن سے 26 آیتیں ہٹانے کی بات کرتا. یہ قرآن کو جنگ صفین میں اگر انسان سمجھ گیا ہوگا، قرآن نیزے بلند ہوا. ایک مرتبہ مولا کو مجبور کیا گیا، علی اب جنگ نہیں ہوگی، ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ کو حتمیت قبول کرنی پڑے گی، آپ اب فیصلہ اللہ کرے گا. اور نعرہ کیا بلند کیا؟ لا حکم الا للہ، کہ حکومت فیصلہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. مولا نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کہ بات سچ ہے کہ حکومت اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کلمے سے مطلب غلط نکالا، امام کو مجبور کیا، امام نے حکمیت قبول کی. حکمیت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت حاکم شام کی اس کے حوالے، مولائے کائنات کا کوفہ مولائے کائنات کے حوالے. جب یہ فیصلہ ہوا تو خوارج نکالا، علی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے حکمیت کیوں قبول کر لی. اور خوارج ایک فرقہ ہے پورا جو تشیع سے وجود میں آیا ہے. شیعہ کا ایک فرقہ ہے خوارج، جو اب اس وقت وجود میں نہیں ہے، ختم ہو گئے وہ. ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ انجام دے، وہ واجب القتل ہوتا ہے، چاہے وہ علی ہو یا کوئی ہو. ان لوگوں نے مولائے کائنات کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. ابن ملجم خوارج میں سے تھا، اس نے مولائے کائنات کو مار دیا. اب ان کے پاس صرف کون بچا؟ حاکم شام، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ بھی گنہگار ہے، اس کا قتل واجب ہے. اور اسی لیے ان سب نے اعلان یہ کیا کہ حسن کیا، اگر کوئی کوفے کا بنیا بھی حاکم شام کے خلاف قیام کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دینے چلے جائیں گے. امام حسن کا ساتھ ان کی محبت میں دینے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنا بدلہ پورا کرنے آئے تھے. اور جب امام حسن کو دیکھا، اعلان یہ ہوا کہ امام حسن نے صلح کر لی، تو ان لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا اور تلوار لے کے امام حسن کے خیمے میں آ گئے اور امام کو تلوار ضربت مار دی، امام زخمی ہو گئے. یعنی آپ سوچیں جب ایسے افراد امام کے ساتھ ہوں تو کیا امام جنگ کر سکتے ہیں؟
اور جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا؟ امام شہید کر دیے جاتے. اور حاکم شام بھی یہ چاہتا تھا امام حسن شہید نہ ہو. کیوں؟ اگر وہ امام حسن کو مار کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو کل کا مورخ یہ لکھتا کہ اس نے امام حسن پر ظلم کر کے حکومت ان سے چھین لی. ان کے اندر بھی اتنا احساس زندہ تھا، ان جیسوں کے اندر بھی احساس تھا کہ اگر ہم نے حسن سے حکومت لے لی، چھین لی، تو کل کا مورخ لکھے گا کہ حسن سے زبردستی حکومت چھین لی گئی، لہذا حسن کو اتنا مجبور کر دو کہ حسن خود حکومت ہمارے ہاتھ میں لا کے دے دے. یعنی گرامی، امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ صلح کی شرائط امام حسن نے خود لکھی ہے. حاکم شام نے شرائطیں قبول کی ہیں، اس کے بعد اس نے مخالفت. اور اگر صلح کرنا کمزوری کی علامت ہوتی، بزدلی کی دلیل ہوتی، انسان کی طاقت نہ ہونے کی دلیل ہوتی، تو پیغمبر کبھی صلح حدیبیہ نہ کرتے. پیغمبر نے اگر جنگیں کی ہیں تو پیغمبر نے صلح بھی کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں پیغمبر نے اتنی بڑی بڑی جنگیں کی، لیکن پروردگار عالم نے کسی جنگ کو فتح سے تعبیر نہیں کیا. لیکن جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی ہے تو قرآن کی آیت نازل انا فتحنا آیت قرآن نازل ہو گئی، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. فتح مبین پیغمبر کو جنگ کر کے نہیں ملی ہے، بلکہ جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی ہے مکے میں آ کے تو اللہ نے پیغمبر کو فتح مبین کی سند دی. پیغمبر آج اسلام کو فتح مبین حاصل ہوئی ہے. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ صرف تلوار ہی نہیں ہے جو انسان کو جیت دلا سکتی ہے، بلکہ کبھی کبھی قلم کی طاقت بھی انسان پر تلوار کی طاقت سے زیادہ بھاری ہو جایا کرتی ہے. ایک سلوات امام حسن کے دور میں وہ حالات پیش کیے گئے، وہ حالات بنائے گئے کہ امام حسن کو مجبوراً صلح کرنی پڑی. صلح کی شرائط امام نے پیش کی، اس کے بعد صلح کی مخالفت کر دی گئی. امام کی صلح نہیں مانی گئی. امام نے شرط رکھی تھی کہ حاکم شام کو جب تک وہ زندہ ہے تب تک اسے اختیار ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو حاکم بنا سکے. یہ شرط تھی صلح کی، لیکن اس نے مخالفت. جب حاکم شام اپنے بیٹے یزید کو لے کے مدینے پہنچا، امام حسن کا دور حکومت ہے، مدینے پہنچا کیوں؟ تاکہ اس کی ولی عہدی کا اعلان کر سکے. ایک مرتبہ اس نے درہم و دینار بانٹنا شروع کیے، مدینے والوں کو درہم و دینار میں تولنا شروع کر دیا. دولتیں بڑھ رہی تھی. ایک مرتبہ امام حسن مسجد میں پہنچے، کیا دیکھا کہ درہم و دینار میں لوگ تولے جا رہے ہیں. حاکم شام امام حسن کو دیکھا، اپنے غلام سے کہا جتنا اب تک تم نے مدینے والوں کو دیا ہے اتنا حسن کے لیے الگ سے نکال کر رکھ دو، اتنا مال حسن کو عطا کر دو. کیوں؟ تاکہ میں دکھا سکوں میں کس کا بیٹا ہوں. حاکم شام کیا کہہ رہا تھا کہ میں حسن کو دکھا سکوں میں کس کا بیٹا ہوں. مال تولا گیا، امام حسن کے نام پہ وہ مال سرمایہ نکال کر رکھا گیا. ایک مرتبہ امام نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ایک غلام نے آ کے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. امام نے کہا جا میں نے وہ مال تجھے بخش دیا. اللہ اکبر، جا میں نے وہ مال تجھے بخش دیا. امام بتانا چاہتے دیکھو تو نے ابھی کیا کہا تھا، میں دیکھے یہ بتانا چاہتا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں. حسن فاطمہ کا بیٹا ہے. حسن اتنا مال اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو عطا کر دیا کرتا ہے. ایک سوال پڑے حسن اتنا مال اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو عطا کر دیتا ہے. حسن جوانان جنت کا سردار ہے اور امام حسن کے ساتھ دغا کی گئی. امام نے مجبوراً صلح، اور واقعاً اگر امام حسین ہوتے تو حالات کا تقاضا یہی تھا کہ امام حسین کو بھی صلح کرنی پڑتی. امام حسین مصالحت کرتے، لیکن جب امام حسین کا دور آیا تو حالات بدل گئے. حاکم شام اس دنیا سے گیا اور یزید تخت سلطنت پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے مخالفت کرنا شروع کی. اس نے دین کی توہین کرنا شروع کی، اس نے شریعت کی توہین کرنا شروع کی. تو اب ضروری تھا کوئی ایسی ذات اٹھے جس کے اندر اتنا جذبہ پایا جاتا ہو کہ یزیدیت کا منہ اچل سکے کہ یزید دیکھ تو جس دین کو مٹانے کی بات کر رہا ہے اس دین کا حقیقی وارث حسین ابھی زندہ ہے. اور امام حسین نے اسی بات کے لیے قیام کیا. گرامی، ایک سوال یہ ہے، امام حسین نے اتنا بڑا قیام کیا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کائنات میں کیا ہوتا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ میں نے کہا ایک سنی عالم دین نے، ایک رائٹر نے لکھا کہ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو دوسری صدی ہجری میں اسلام کو لپیٹ کے خاک کر دیا جاتا، اسلام ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو اسلام کا حاکم بن کے آ رہا ہے اسے اسلام کے قوانین ہی نہیں پتہ، اسے اسلام کے اصول نہیں پتہ. اگر آپ تاریخ دیکھیں 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی. 50 سال کا عرصہ ہے. ان 50 سال میں دین کی وہ حالت کی گئی، اور بالخصوص امام علی کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری سے لے کے سن 61 ہجری تک ان 20 سالوں میں اسلام کی شریعت کے ساتھ وہ مذاق کیا گیا ہے جو واقعاً تاریخ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو حاکم شام نے
اسلام کے خلاف نکالی، اس نے اعلان کر دیا کوئی بھی حج پہ آئے گا تو اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ تلبیہ یعنی لبیک بآواز بلند کرے۔ یہ کتابوں میں اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ حاکم شام کا کھلا ہوا اعلان تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خانہ خدا میں آ کے لبیک اللہم لبیک کو بلند آواز سے کہے۔ حج کرنا ہے خاموشی سے آئیے، طواف کیجیے، خدا حافظ۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے چچا بھائی جناب عبداللہ ابن عباس، جن کو تاریخ نے حبر الامہ لکھا، مفسر قرآن ہے، اہل بیت کی محبت ہے، آنکھوں سے روشنی جا چکی، بینائی نہیں ہے آنکھوں میں، شاگرد کو ساتھ لیا تھا، مجھے حج کرنے چلنا ہے، شاگرد کو ساتھ لیا، مکے پہنچے۔ ایک مرتبہ کیا مکے کا منظر کیا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کی پابندیاں لگی ہیں۔ ایک مرتبہ شاگرد سے پوچھا یہ بتا کیا اس بار حاجی نہیں آئے ہیں؟ کہا نہیں استاد حاجی بہت آئے ہیں، پورا مکہ حاجیوں سے چھلک رہا ہے، اللہ احرام باندھ کے لوگ اللہ کے گھر کی عبادت کرنے آئے، بھرا ہوا ہے پورا خانہ خدا۔ اگر تجھے دکھائی دے رہا ہے تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن عباس بتانا چاہتے ہیں اسلام نہ صرف دیکھنے کا مذہب ہے نہ سننے کا مذہب ہے، اسلام میں دکھائی بھی دینا چاہیے، سنائی بھی دینا چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی پیغمبر نے غدیر خون کے میدان میں صرف دکھانے کے اکتفا نہیں کیا ہے، علی کو دونوں ہاتھوں میں بلند بھی کیا ہے، من تم کو مولا کہہ کے سنایا بھی ہے، اٹھا کے دکھایا بھی ہے۔ صلوات پڑھے دے رہا ہے تو پھر مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ کہ آپ کو نہیں پتا حاکم نے پابندی لگائی ہے، حاکم کا حکم ہے کہ جسے حج کرنا ہے حج کرنے آئے خاموشی سے طواف کرے اور واپس چلا جائے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کے بعد اللہ کا لبیک نہ کہیں، تلبیہ نہ کہیں؟ میں نہیں مانتا ایسے کسی حکم کو۔ جناب عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اٹھے اور آنے کے بعد اپنی جھکی ہوئی کمر کو خانہ خدا کی دیوار سے مس کیا، کمر کو سیدھا کرنے دونوں ہاتھ بند کر کے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک مرتبہ حاجیوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے صحابی حبر الامہ عبداللہ ابن عباس لبیک کہہ رہے ہیں، آوازیں بلند کر، سب نے بیک زبان ہو کے کہا جب یہ صحابی ہو کے نہیں مانتا تو ہم امتی ہو کے کیوں مانے؟ جب یہ صحابی ہو کے نہیں مانتا تو ہم امتی ہو کے کیوں مانے؟ ایک مرتبہ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے عمل کیا، سارے حاجی جمع ہو گئے اور اللہ کا تلبیہ اور لبیک کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ پہلی تبدیلی۔ دوسری تبدیلی کیا ہے؟ پیغمبر کے ایک صحابی بین الفریقین، اہل سنت بھی مانتے ہیں، تشیع مانتے ہیں، بہت باعظمت صحابی، نام کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری، گھر ہے مدینے میں۔ جب پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی ہے تو ابو ایوب انصاری مدینے میں ہے۔ جب پیغمبر نکلے اور مدینے پہنچے تو ہر گھر یہ چاہتا تھا، ہر انسان چاہتا تھا پیغمبر اس کے گھر مہمان ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شخصیت اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے آ رہا ہے، ہر آدمی چاہتا تھا پیغمبر اس کے گھر مہمان ہو جائے، اسے پیغمبر کی ضیافت کا شرف مل جائے، اسے پیغمبر کا دامن مل جائے۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ اس طرح اگر میں خود فیصلہ کروں گا تو اختلاف ہوگا، مدینے میں اختلاف برپا ہوگا، لہٰذا میں یہ فیصلہ اپنے ناکے پہ چھوڑتا ہوں، اپنی اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں کہ جس کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی میں اس کے گھر کا مہمان ہو جاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا پیغمبر کا ناکا ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے رک گیا، پیغمبر مہمان ہو گئے۔ کتنا عجیب ہے مسلمان، جس صحابی کے دروازے پر پیغمبر کا ناکا رک جائے اس صحابی کا اہدا احترام، اور جن نوازوں کے لیے پیغمبر خود ناکا بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد نانا کے دین کو بچانے آئے۔ حضرت گرامی میں نے ایک بات ابھی ذکر کی تھی کل کے مجلس میں کہ کربلا ایک وہ جگہ ہے جہاں سے انسان درس عبرت لیتا ہے۔ کربلا انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اور اگر انسان کو کربلا سمجھ میں آ گئی پھر اسے کسی موٹیویشنل اسپیچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اسے کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں شب عاشور، ابھی ہمارے یہاں محرم ختم ہوئے، 12 دن گزر گئے، اب ہمارے یہاں شب بیداریوں کا دور شروع ہوگا۔ کل کچھ لوگ نہیں تھے، بات ذکر کر دوں، اب ہمارے یہاں شب بیداریوں کا دور شروع ہوگا، شب بیداریاں ہوں گی، رات بھر امام حسین کے نام کا ماتم ہوگا، امام حسین کا غم اور ہونا بھی چاہیے۔ امام حسین کا تذکرہ اگر انسان زندگی بھر کرے، زندگی کم پڑ سکتی ہے لیکن حسین کا تذکرہ ختم نہیں ہونے والا، کرنا چاہیے امام حسین کا ذکر۔ لیکن آپ دیکھیں شب بیداریوں میں کیا ہوتا ہے، رات بھر امام حسین کا ماتم کرنے کے بعد جب صبح اصل اذان کا وقت ہوتا ہے ماں کے بستر پہ سو جاتے ہیں۔ یہ شب بیداریوں کا کانسیپٹ، یہ شب بیداری کی بات آج کی نہیں ہے، یہ شب بیداری کربلا میں بھی ہوئی ہے۔ کربلا میں 2 شب بیداریاں ہوئی ہیں، 2 لوگ جاگ رہے تھے کربلا میں، 2 لوگ بیدار تھے، ایک حر ہے، ایک ابن سعد ہے۔
दोनों जाग रहे हैं, लेकिन उमर साद के जागने में और हुर के जागने में बड़ा फ़र्क है। उमर साद का जागना क्यों है? कल मुकाबले का दिन है, कल तलवार चलाना है, कल जंग करनी है, कल नवासे रसूल को कत्ल करना है ताकि मुझे रहे की हुकूमत मिल सके। हुकूमत मिल जाए, हुकूमत की लालच में शब्बेदारी हो रही है और एक शब्बेदारी हुर कर रहा है। क्यों? अगर मैं हुसैन को ना घेरता तो हुसैन यहाँ ना आते, हुसैन मेरी वजह से आए। अगर हुसैन को मैं ना घेरता तो हुसैन के बच्चे पैसे ना होते, अगर मैं हुसैन को यहाँ ना लाता तो हुसैन पर ये मुसीबत ना आती। दोनों शब्बेदारियों में बड़ा फ़र्क है। एक शब्बेदारी इमाम सी मारिफत से हट के है, इमाम के कत्ल की साजिश हो रही है। एक शब्बेदारी मारिफत हुसैन के साथ है, इंसान इमाम हुसैन का साथ देने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, फैसला हमें करना है कि हमारी शब्बेदारियाँ कौन सी शब्बेदारियाँ हैं। हम मकसद हुसैन को पूरा कर रहे हैं या मकसद हुसैन को ताक पर रख के शब्बेदारियाँ कर रहे हैं। रात भर मजलिस करने के बाद अगर हुसैन का ज़ादार सुबह की नमाज छोड़ के बिस्तर पर सो जाए तो किस काम का ज़ादार है? वो सिर्फ नाम का ज़ादार हो सकता है, वो अपने आप को ज़ादार कह तो सकता है, लेकिन हुसैन के सामने उसकी जाने की कीमत नहीं थी। इमाम हुसैन के सामने उसे कहने का हक़ नहीं है, मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। और एक शायर ने खूब 4 मिसरे कहे थे कि रात भर करता रहा मजलिस शब्बीर मगर सो गया वक्त आज़ाद चैन से गफ़ार हुसैन, और सुबह को देख के मस्जिद में मुसल्ला खाली देर तक रोया गला थाम के बीमार हुसैन। अब हमें फैसला करना है कि हमारा इमाम जो करबला के बाद शाम और कूफे की मंजिलों को तय कर रहा है, जिसने हमारे लिए पुष्प पे ताज़ियाने खाए हैं, हथकड़ियों बेड़ियों का बोझ उठाया है, वो इमाम अगर हमारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो फिर हमारे शिया होने मिला। वाक़ई ये बड़ी सख्त मंजिल है और बड़ी सख्त बात मैं कह रहा हूँ। अगर एहसास इस मजलिस हुसैन में आने के बाद हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हमारे इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी थी, जनाब ज़ैनब ने बेपर्दगी बर्दाश्त क्यों की थी, इमाम सज्जाद ने असली क्यों कबूल कर ली, तो वाक़ई हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम वाक़ई हुसैनी हो जाएंगे। इमाम सज्जाद करबला के बाद इमाम सज्जाद को खूब मसाइब पड़े हैं, जिसके बाद इमाम सज्जाद जब उसे किसी ने पूछा मौला सबसे ज़्यादा मसाइब आप पे कहाँ पड़े, इमाम ने क्या कहा? अशाम अशाम अशाम। क्यों? इसलिए कि शाम का वो मरहला था जब मेरी बूढ़ी अम्मा मेरी बहनें बेपर्दा खड़ी हुई थी और हाकिम तख्त पे बैठा हुआ सवाल कर रहा था ये कौन है, ये कौन है। अरे सज्जाद की गैरत, सज्जाद उस वक्त तड़प रहा था कि अली की बेटियां हैं, ना महरमों का हुजूम है। अज़ादारों, आज इमाम हुसैन का सयूम है, आज उस इमाम का सयूम है जिसका जनाजा करबला में 3 दिन के बाद करवाया गया। सोच ले इंसान, जिस नबी ने इंसान को इंसानियत सिखाई हो, इस नबी का नवासा करबला में 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। अज़ादारों, दुनिया का दस्तूर क्या है, इस्लाम का दस्तूर क्या है? जब दुनिया से कोई रुखसत हो जाता है तो लोग उसके दरवाजे पे जाते हैं, उसके बच्चों के सरों पे हाथ फेरा जाता है, उसे ताज़ियत पेश की जाती है, उसे तसल्ली दी जाती है। लेकिन हायरे करबला के मुसलमान, नबी का नवासा शहीद हुआ, मुसलमान आए तो, लेकिन किसी ने सैयद सज्जाद को तसल्ली नहीं दी, किसी ने सकीना के सर पे हाथ न फेरा। आए तो कोई सज्जाद को ताज़ियाने मार रहा है, कोई सकीना के कानों से गोशवारे छीन रहा है। जज़ा, खुदा कोई गम न दे सवाए गम सरकार सैयदुश्शुहदा के। अज़ादारों, इमाम सज्जाद आज 12 मुहर्रम को बइजाज़े इमामत करबला पहुँचे। बनी असद वालों को बुलाया, बनी असद वालों ज़रा सज्जाद को तदफीन में मदद करो। एक मरतबा रिवायत ने लिखा, इमाम सज्जाद ने कब्र बनाई, कब्र बनाने के बाद इमाम हुसैन के जनाजे को कब्र में रखा, कब्र में उतारने के बाद सीने पे जनाब अली असगर की मैयत रखी। बाबा बाबा असगर आपके हवाले। जनाब अली अकबर को दाएं जानिब दफन किया। बाबा आज से अली असगर और अकबर आपके पास रहेंगे, सकीना शाम में सज्जाद के साथ रहेगी। इमाम जनाब सज्जाद ने इमाम हुसैन की कब्र बराबर कर दी। रावी कहता है इमाम सज्जाद ने गिरिया किया। एक मरतबा एक दूसरी कब्र बनाई, कब्र बनाने के बाद जनाब हबीब को इमाम हुसैन के करीब दफन किया और उसके बाद एक बड़ा सा गड्ढा खोद के इमाम हुसैन ने इमाम सज्जाद ने गंजे शहीदा में सारे शुहदा को दफन किया। जब इमाम दफन कर चुके, इमाम गिरिया करते जाते हैं। बनी असद के लोग जाना चाहते, इमाम ने कहा बनी असद के लोगों एक इतना एहसान करो, अरे सज्जाद अपने चचा अब्बास का जनाजा दफन कर ले। क़यामत हो गई। जब इमाम सज्जाद जनाब अब्बास के जनाजे पर पहुंचा, तसव्वुर करे जिसकी गर्दन कटी हो, दोनों हाथ कट चुके हो, लाशे को इतना पामाल किया गया। जब इमाम सज्जाद ने लाशा उठाना चाहा तो जनाब अब्बास का लाशा टूट के जमीन पे गिरता था। एक मरतबा इमाम सज्जाद कहते बनी असद के लोगों मुझसे चचा का जनाजा दफन नहीं किया जाता। एक मरतबा इमाम ने चटाई मंगाई, मंगाने के बाद चटाई में इमाम जनाब अब्बास का जनाजा रखा, जनाजे को
دفن کیا. جب یہ قافلہ زندان شام سے چھوٹ کے کربلا پہنچا, ایک مرتبہ زینب کہتی سید سجاد مجھے بھیا عباس کی قبر پہ جانا ہے. امام سجاد جناب زینب کو قبر پہ لائے. پھوپھی اماں یہ آپ کے غازی کی قبر ہے. ایک مرتبہ زینب نے چیخ ماری سجاد میں نے اصغر کی قبر نہ کہی تھی, میں نے بھیا عباس کی قبر کو کہا تھا. امام سجاد نے سینہ پیٹا. پھوپھی اماں ارے میں کیا کرتا جب میں جناب سجاد عباس کو دفن کرنے آیا, ارے چچا کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ میں نے چچا کی لاش کو چٹائی میں دفن کیا. ایک مرتبہ ایک قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے پہنچا. ایک مرتبہ امام سجاد کے چاہنے والے جہاں پہ منہال امام سجاد کے پاس آئے, کہا مولا مولا کب تک گریا کریں گے, کب تک آنسو بہائیں گے. مولا کہتے منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا. ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف وقتی طور سے آنکھوں سے اوجھل ہوئے, یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. ارے کربلا میں میرے سامنے میرے 18 یوسف مار دیے گئے. ارے میرا اکبر مارا گیا, میرے چچا عباس کو مار دیا گیا. کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. مرتبہ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام کہتے منہال ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, لیکن یہ بتاؤ کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کی بہن زینب ام کلثوم علی کی بیٹیاں کجا پھرائی جائیں, منادی ندا دے اے تماشائیو تماشا دیکھو, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی نواسیاں ہیں.